مدینہ شریف سے محبت کی بات ہوئی، اس پہ مزید آپ کچھ کیا بات ہے، کیا بات عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت اور مدینے کی محبت۔ یقین کریں اشفاق بھائی، مدینہ منورہ تو صدیوں سے لوگ جا رہے ہیں، اور ہمارے اگر اس 100-150 سال میں اگر ہم دیکھیں تو کروڑوں لوگ جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے انداز سے بھی اور اپنے اشعار سے بھی، اپنی تعلیمات سے جو مدینہ منورہ سے وارفتگی کا درس دیا، وہ بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی پیارا۔ یقیناً حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہم پڑھتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصہ دراز مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر رہے، مگر کبھی چپل نہیں پہنے، بلکہ رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر جانا ان سے ثابت ہے۔ مدینہ منورہ میں سواری پر نہ بیٹھنا، یہ بھی جو انہوں نے بات کی نا کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جانا، کچھ عشق کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیا، یہ کہاں لکھا تھا؟ اگر آج بھی کوئی عشق رسول کے عالم میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو اس کے بعد اس میں، کیونکہ ادب کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، آپ ادب جس انداز سے بھی کریں، ہاں اس کو اس طرح نہ لے جائیں جو شریعت کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہو۔ تو ادب کے انداز نرالے ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ اور آج بھی یقین کریں مدینہ منورہ میں کبھی کبھی، آج کل تو ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، کسی کا ایک ایسا نرالا انداز دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ یعنی وہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جاتی ہے کسی عاشق رسول کے انداز کو دیکھ کر کہ یہ کس انداز سے مدینہ پاک میں حاضری دے رہا ہے، اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو کیا حرج ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ بعض عاشق تو یہ بھی جواب دیتے ہیں نا، یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ ہاں، کہاں لکھا ہے؟ تو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں عشق رسول لکھا ہے۔ تو بہرحال آج بھی عشق کے رنگ نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو مدینے سے پیار ہے، اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے پیار تو جھلکتا ہی آپ کی باتوں میں، جیسے یہ شعر انہوں نے سنایا، یعنی لیول ہے نا مدینہ منورہ کے جو سگ ہیں، مدینہ منورہ کے جو کتے ہیں، اس کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال کی، یہ ادب کا بھی مقام دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو کتا ہوتا ہے یا سگ ہوتے ہیں یہ گوشت پسند کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کو گوشت کھلانا تھا اور اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دینا تھا۔ یعنی گوشت بھی وہ کون سا والا، اپنے دل کا پیس کاٹ کے دے دیتے، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جاتی نا۔ تو کوئی بات نہیں، مدینے کے کتوں سے جان اتنی پیاری ہے، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ یعنی یہ ایک شعر ہی بتا رہا ہے کہ مدینہ تو چیزیں دیگر است، مدینہ پاک کے کتوں سے کس طرح پیار ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑا پیارا شعر ہے، کتنی ادب کی بات ہے۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا نا تو ایک اردو کا ایک بڑا نفیس سا لفظ سیکھا تھا، اور اس زمانے میں بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ بھی لفظ کتابوں میں، اور کتنا اس کے اندر، یعنی سما خراشی۔ اب یہ لفظ نارملی تو آج کی اردو میں نہیں بولا جاتا، مگر اس زمانے میں کہ کسی ادب سے کسی بزرگ سے بات کرنی، حضور اگر سما خراشی نہ ہو تو کچھ عرض کریں، وہ لکھنؤ والی اردو جو ہماری کتابی اردو میں جملہ سنتے تھے۔ مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر سنا کہ خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ مدینہ منورہ کے کتوں کی نیند خراب نہ ہو جائے، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و افغاں ہم کو، ہمیں بھی بلند آواز سے رونا آتا ہے، مگر مدینے میں اپنی آواز کو پست رکھنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بے شک تخیلات ہیں، مگر یہ تخیلات ہی تو آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں نا کہ وہاں رہنا کس ادب سے ہے۔ اچھا، اب جب کتوں کا ادب اس طرح بیان ہو گیا تو وہاں کے رہنے والوں کا، وہاں کی باقی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف کا کتنا ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے، زائرین مدینہ کا ادب کتنا ہونا چاہیے، نبی پاک کے مہمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب اسی طرح اگر ہم مدینہ شریف کی حاضری کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت اپنے اشعار سے کس طرح ہمیں سکھاتے ہیں۔ یعنی میرے ون آف فیوریٹ شعر میں ایک شعر یہ ہے کہ جب خاص طور پہ مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو جو راستہ ہے نا، وہ راستہ بھی بڑا نرالا ہے۔ جو تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ کے بورڈز آ رہے ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس راستے پر تو شعر لکھا نا کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ یعنی یہ راستہ وہ ہے جو آقا کے در پر جا رہا ہے، اور میں قدم قدم پر اپنی جان قربان کروں۔ اللہ اکبر، اپنے قدم ارو وہ خاک کے پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اچھا، پھر اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ایکچولی انسٹیٹیوٹ بھی ہے نا، وہ اپنی کیفیت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو ہمیں بھی جھنجھوڑتے ہیں، پتہ ہے کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آنکھیں اور سر رکھنے کی جگہ ہے۔ پھر زائرین کو جھنجھوڑتے ہیں، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ یعنی امیجنیشن کی دنیا میں اعلیٰ حضرت آپ کو مدینے کا سفر بھی کرواتے ہیں، اور پھر بار بار آپ کو اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ اچھا اب جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بتاتے ہیں کہ یہ کیسا دربار ہے، یہاں دل کھول کر مانگنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے،
کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اچھا کچھ لوگوں کو مانگنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو مانگنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو خود دنیا کو دینے والے ہیں, بھکاری بن جائیں, تو سمجھاتے ہیں یہ وہ والی بھیک نہیں ہے, دنیا والی بھیک. اور کمال کی ایک یوں سمجھے کہ بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی دنیا میں کسی سے بھی کوئی بندہ مانگتا ہے نا تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کی سیلف رسپیکٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. مگر آپ کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یعنی بھیک کب سے مزے کی ہو گئی بھائی؟ بھیک جو ہے, جیسے اس سے پہلے شروع میں آپ نے شعر پڑھا تھا کہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی کو, درد میں مزہ کب سے آ گیا؟ یعنی اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہے وہ کمال ہے نا, وہ الفاظ لاتے ہیں کہ درد بھی ایسا ہے جس میں مزہ ہے, کیونکہ عشق رسول کا درد ہے. بھیک بھی وہ ہے جس میں مزہ ہے. بھیک میں کون سا مزہ ہوتا ہے؟ مگر کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اچھا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا, یہ بھی سمجھاتے ہیں. کتنی دیر لگنی ہے, کتنی کوشش کرنی ہے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی. بس آپ نے سٹارٹ لینا ہے, ادھر سے جھولیاں بھر دی جانی ہے. اچھا پھر آپ کو امید بھی دلاتے ہیں, پھر بعد میں پھر جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو تسی کس دربار میں آئے, اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے, تیری خود در گزر کی ہے. یعنی ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ آقا کے در پر جا کر یقیناً مان میں مچلنا بھی ہے اور اپنی خطاؤں پر لرزنا بھی ہے. یعنی کیا ہمیں ایک کیفیت عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت پھر سرکار علیہ السلام سے عرض کیسے کرنا ہے کہ حضور ہم سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ حضور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ جو جس طرح اعلیٰ حضرت ہمیں مدینے لے جاتے ہیں نا, اور نبی پاک سے عرض کرنے کا, پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا کرنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں, یہ کمال ہے. اور اس میں جو انداز ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا, بندہ اگر اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے نا تو پھر خود بھی وہ مدینے پاک میں کیفیت میں رہتا ہے. پھر وہ بار بار اس کو اگر وہ اشعار یاد آتے رہیں اور اپنے گناہ بھی یاد آتے رہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اور بھی بہت سارے ایسے کلام ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کی مہربانیاں, سرکار علیہ السلام کی امت سے پیار, پھر ہمارے اپنے گناہوں پر معافی کا ایک انداز. وہ ہے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پرانے قرآن پاک کی وہ خوبصورت آیت جو ہمیں مدینہ منورہ جانے کا درس دے رہی ہے. اب اس آیت کا کیا خوبصورت اشارہ کر دیا, حضور ہم تو خود نہیں آئے, ہمیں تو بلایا گیا ہے. اور پھر مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی. ہم کریم کے در پر آ گئے, قرآن کے حکم پر آئے, تو پھر رد کیسے ہونا ہے؟ تو یہ وہ شاندار انداز سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے جو میں تو عرض کروں گا کہ مدینہ منورہ جانے والوں کو بالخصوص یہ بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر, کس کے جو 2 پورے کلام ہیں, یہ کلام تو آپ کے پاس لکھے ہوئے بھی ہونے چاہیے, آپ کے پاس خوش الہان نعت خواں کی آواز میں بھی ہونی چاہیے, اور آپ کو سمجھ بھی آنے چاہیے. یہ تو پورا طریقہ ہے مدینہ منورہ حاضری کا ہے. اگر یہ 2 کلام ہوں, اور پھر اس کے بعد جو استغاثے ہیں ماشاءاللہ, جو آپ نے ایک فارسی کلام پڑھا ہے, اور مہربانی یہ کی ہے کہ اس فارسی کلام کا ترجمہ بھی اس ویڈیو میں ہے. میں نے کئی بار, یقین کریں میں تو اپنے موبائل میں سیو رکھا ہوا ہے, مدنی چل کے ناظرین کو بھی کہوں گا, یعنی کمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا, اور اللہ ہمارے اشفاق بھائی کو سلامت رکھے. وہ کمال پڑھا ہے انہوں نے کہ آنسو نہیں رکتے. پیارے آقا کی بارگاہ میں جو سیدی اعلیٰ حضرت نے فارسی میں معروضات کی ہیں, اور اگر اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں نا تو سچی بات ہے ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ آقا سے عرض کرنا کیسے ہے. اللہ اکبر, کہ میرا تو ساز و سامان بھی آپ ہیں, میرے لیے حیات بھی آپ ہیں, میرے لیے آسرا بھی آپ ہیں. تو سبحان اللہ, یہ مدینے میں سننے والا کلام ہے جو بار بار سننا چاہیے. تو بہرحال سیدی اعلیٰ حضرت کا مدینہ منورہ سے ادب. پھر اب یہ دیکھیں کہ جو دنیا کو تڑپا رہا ہے, جب وہ خود مدینے گئے, اور پھر مدینے میں ان کا انداز کیا ہوگا. اور سبحان اللہ, آپ ایک ایسی تمنا لے کر گئے کہ میں نے جانا ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ہمیں شواہد ملتے ہیں یا واقعات ملتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پہلے دیدار خواب میں تو ہو چکا تھا. وہ ایک کلام میں بھی اشارہ ہے نا, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجا ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. تو بتا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوا, لیکن اب تمنا تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی, پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم تو آپ کا جلوہ دیکھتے تو خود رفتہ ہو جاتا. لیکن اعلیٰ حضرت نے اب دل میں تمنا یہ کی کہ نبی پاک علیہ السلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا. اب اتنا نبی پاک کا ذکر کرنے والا, ایسے عشق رسول کے جام بکھیرنے والا, وہ خود نبی پاک کے دربار میں گئے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا عرض کیا ہوگا. ساری رات درود پاک پڑھتے رہے, ساری رات پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہے. اور کہتے ہیں نا عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا ناظرین, اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. تو عاشق کو آزمایا بھی جاتا ہے. ساری رات آپ درود پاک پڑھتے رہے اور دیدار نصیب نہیں ہوا.
تو پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. آپ نے قلم اٹھایا. ابھی راشد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عاجزی ہے نا وہ تو وہ مقام دلاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں جو عاجزی اختیار کی, پہلے تو کمال کا کلام لکھا کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اچھا حسن زن یہ بھی ہے کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہوگا, دیکھ رہے ہو کہ کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. یعنی مزار پر جو 70,000 فرشتوں کا جمگٹا ہے, لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا. اور لاکھوں قدسی ہیں, لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. پھر جب بختہ لکھا نا ناظرین, یہ تو میں مشورہ دوں گا, اللہ پاک آپ کو مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. کچھ کلام ایسے ہیں, کچھ شاعروں نے کلام لکھے اور تمنا کی کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں, مگر کچھ کلام ایسے جن کے بارے میں ہم تک یہ اطلاع پہنچ چکی کہ یہ کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں, جس پر لکھنے والے کو انعام ملے. ہاں, تو اس میں امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف, پھر اسی طرح حضرت امام جامی کا سبحان اللہ وہ کلام تنم فرسودہ جہاں پا راز ہجراں, کیونکہ اس پر تو آپ کو یہ بشارت ملی نا کہ اگر جامی میرے روزے پر آ گیا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے باہر آنا ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت نے جب یہ کلام لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, اور اس کا مقطع کیا ہے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. وہی عاجزی والی بات, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا. چوتھا کلام میں ریکمنڈ کروں گا کہ جو ہو سکے دربار رسالت میں آپ کو جا کے پڑھنا ہے, اور وہ ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کا اجسک میں ترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری, کیونکہ یہاں بھی ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وادی حمرا میں دیدار نصیب ہوا. تو یہ چار وہ عظیم کلام ہیں. اور پھر ماشاءاللہ ایک کلام امیر اہل سنت کا ہے, جس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عاشق رسول کو زیارت ہوئی تھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ الیاس قادری کو کہنا کہ میرے روزے پر آ کر مجھے یہ کلام سنائے, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. تو میری کبھی کبھی ایک کوشش ہوتی ہے, آپ کی پلے لسٹ میں 5 کلام میں جا کے روزے رسول پہ پڑھتا ہوں, اپنی طرف سے 2 اشعار سنا دیں کہ حضور اچھوں کے صدقے لے کر آیا ہوں, جو ان پر کرم ہوئے تھے کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو یہ 4-5 کلام وہ ہیں جو گویا دربار رسالت میں پسندیدہ کلام ہیں. آپ 2 اشعار سنا دیں, اس کا مقطع سنا دیں, طرز میں نابی سنائیں, لکھ کے لے جائیں. تو اچھوں کی نقل اچھی ہے کہ یہ ان پر کرم ہوا تھا ان کلاموں کی برکت سے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں. مدنی بھائی آئے ہوئے ہیں, 2-3 اشعار سن ڈالے اس کلام کے, ان سے سنتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں ہمیں, آپ کالز ریکارڈ کروائیے اور ویٹ بھی کیجیے, انشاءاللہ شامل کریں گے. حاجی صاحب سے